الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھیں محمد آل عزیزان محترم، ذکر اور فکر کے موضوع پر آج بھی ہماری چھٹی نشست ہے۔ سورۃ آل عمران کی مسلسل آیتوں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں رات اور دن کے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور صاحبان عقل وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل بدل کر خدا کے ذکر کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پالنے والے، تو نے اس جہان کو، تو نے زمین اور آسمان کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، اور پاک ہے تمہاری ذات، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ عزیزان محترم، آج کی میری گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ پورے قرآن کو دیکھیں گے، سورۃ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے، اور دو آیتیں پڑھ کر آپ کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب، یہ جو میں نے تمہیں انبیاء کے قصے بتائے ہیں، مومنین، یہ عبث نہیں ہے، ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ایک مسلسل ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ذکر کر لیا، ایک مسلسل ذکر ہے۔ جب تک قیامت رہے گی انبیاء کا ذکر رہے گا، اور ان انبیاء کے ذکر میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو قرآن میں انبیاء کے قصے ہیں، یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مسلسل ذکر ہے۔ جب تک قیامت یہ دنیا رہے گی، یہ قرآن رہے گا، یہ مسلسل قصے رہیں گے، اور ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے آج ایک قصے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ خلیل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ نحل میں رسول کو ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے حبیب، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ اتنا بڑا رسول ہے کہ اللہ نے رسول کو فرمایا کہ میرے حبیب، میں آپ کو بھی وحی کرتا ہوں کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کر، کیونکہ اس کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے والد گرامی کے لیے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں جناب ابراہیم کا ذکر کیا تو ایک ہی لفظ آخر میں استعمال کیا وما کان من المشرکین، اس کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک شریف آدمی کے لیے یہ بار بار کہنا کہ اس کا باپ ڈاکو نہیں تھا، اس کا باپ ڈاکو نہیں تھا، چور نہیں تھا،
تو بھائی یہ دنیا کیا کہے گی کہ یہ کیا ہے، اس میں کچھ شبہات پڑتے ہیں، یہ جب شریف کا بیٹا ہے تو روزانہ اس کے باپ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ ڈاکو نہیں ہے، اس کا باپ چور نہیں ہے؟ تو یا اللہ اتنا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، انسانوں کا امام بھی ہے، اور پھر بھی تو بار بار کر رہا ہے کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہیں، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم یہ بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کہے گی، دنیا کہتی رہے گی کہ ابراہیم کے والد گرامی کافر تھے، کافر تھے، اور میں کہتا رہوں گا کہ اس کا مشرکین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن میں 3 الفاظ آئے ہوئے ہیں، غور سے سنیں گفتگو، کیونکہ یہ آخری ایام جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ ٹائم لوں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں، دین، شریعت اور ملت۔ ہر نبی کا دین ایک ہے، عقل کے اعتبار سے شریعتیں الگ ہیں، لیکن ملت صرف اور صرف جناب ابراہیم کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کے شریعت کی اتباع کر، ابراہیم کے ملت کی اتباع کر۔ اور اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفَّى نَفْسَهُ، جس نے بھی ابراہیم کی ملت کو چھوڑا سمجھنا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور جس نے ابراہیم کی ملت کو چھوڑا وہ بے وقوف ہے، وہ بے عقل ہے۔ آئیے آج قرآن سے دیکھیں یہ ابراہیم کی ملت کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب وہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ بیت تمہارا بلند کر رہے ہیں لیکن ہم اجورا چاہتے ہیں۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، کتنا بڑا لفظ تھا، یا اللہ ہم بیت کا اجورا، بیت کا اجورا، بیت کا اجورا چاہتے ہیں، بیت کا اجورا۔ اور سب سے پہلے جناب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، سورۃ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا اللہ اس مکے کو، اس شہر کو امن والا قرار دے، اور یا اللہ میری اولاد کو، میری اولاد کو، اولاد بھی وہ جس کا تم پر بھی ایمان ہو اور قیامت پر بھی ایمان ہو، اس کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا پہلے دن سے کہ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اسی لیے مجھے تکلیف نہیں کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے اجر یہ مانگا، کیا مانگا؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یا اللہ اس شہر کو امن والا قرار دے، اور میری اولاد کو، میری اولاد کو، اولاد بھی وہ، اولاد بھی وہ جن کا اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، ان کو پھلوں کا رزق عطا کر، ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اب دنیا آئے بھائی، مکے میں تو کھجوری نہیں ہے، اور تو اور پھل کیا، کھجور بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
کہ اس اولاد کو ملے جو مومن ہو، اس اولاد کو ملے جو مومن ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک آیت مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو کبھی شیعوں کو مارنے کی کوشش نہ کریں۔ ارے مارتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے، مارتا اسی لیے ہے کہ اس کے عیب چھپ جائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کمزوری کی نشانی، یہ شکست کی نشانی ہے۔ یہ اسی لیے مارتا ہے کہ ہماری کمزوریاں، ہماری غلطیاں جو ہیں وہ چھپ جائیں۔ میرے دوستوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ کب آئیے ڈھونڈیں یہ ابراہیم کی کون سی اولاد ہے جو ہے بھی مومن، اور دعا میں اسماعیل شامل ہے، اسحاق نہیں۔ اگر اسحاق شامل ہوتا تو آج کا مسلمان کہتا جناب مریم کو اللہ نے دیے تھے، بیت المقدس میں اللہ نے مریم کو عطا کیے تھے پھل کا رزق۔ یہاں اسحاق شامل نہیں، اسماعیل شامل ہے۔ اب دیکھو یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کون مومن ہیں جن کو پھل کا رزق مل رہا ہے، جن کو پھل کا رزق مل رہا ہے؟ تو سورت ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ، میں اپنی کچھ اولاد کو، سب اولاد نہیں، کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے نزدیک چھوڑ رہا ہوں، اور جگہ وہ ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، سارا ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ اللہ نے الفاظ کہلوائے اسی لیے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ وہاں آم کا باغ تھا، امرود کا باغ تھا، کھجور کا باغ تھا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی پھل نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی پھل نہیں، کوئی آبادی نہیں، یہ غیر ذی زرع علاقہ ہے۔ یا اللہ، اس کے نزدیک میں اپنے کچھ اولاد کو چھوڑ رہا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، اس کو نماز کے لیے کہنا، نماز کے لیے کہنا، اور فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، کعبے کی طرف نہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے، فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، الیہ نہیں کہ کعبے کی طرف ان کے دلوں کو موڑ دے۔ یا اللہ، انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، میری اولاد کی طرف، انسانوں کے دلوں کو موڑ دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھل کا رزق عطا کر تاکہ وہ تمہارا شکریہ ادا کریں۔ میرے دوستوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، آپ کی خدمت اب بتائیں کہ یہ کون سی اولاد ہے جن کو پھل ملی؟ اگر جناب اسحاق ہوتا تو آپ کو کہنے کا حق تھا کہ بیت المقدس میں جناب ابراہیم کو پھلوں کا رزق ملا۔ یہ کعبے کے نزدیک جناب اسماعیل کو چھوڑا تھا، اسحاق کو نہیں چھوڑا تھا۔ اب بتاؤ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کون ہیں جن کو کعبے میں رزق ملی ہے، جن کو کعبے میں رزق ملی ہے؟
ارے یہی سبب تھا خدا کی قسم، اگر علی کی ماں کعبے میں نہ آتی تو آج دنیا کہتی بھائی تم بتاؤ وہ کون سی اولاد تھی، وہ کون سی اولاد تھی، اور علی کی ماں کعبے میں آئی، 1 دن نہیں رہی، 3 دن رہی۔ آج ہم حسین کو اسی لیے روتے ہیں کہ 3 دن کا بھوکھا پیاسا تھا، تو ہم پھر کعبے کے لیے بھی رونا چاہیے تھا کہ علی اور علی کی ماں 3 دن کعبے میں بھوکھے پیاسے رہے، 3 دن کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے بزرگوں؟ تو بتاؤ یہ علی کی ماں کعبے میں اگر آئی تھی اور تمہارے ایک کتابوں نے نہیں، 2500 کتابوں نے لکھا کہ کعبے میں آئی تھی، 3 دن رہا علی اور علی کی ماں کعبے میں، اب بتاؤ یہ رزق کہاں سے ملا؟ کہاں سے رزق ملا؟ یہ کس کی دعا کا اثر ہے کہ کعبے میں رزق ملا؟ ارے بچہ آیا تھا بس بی بی چلی جاتی، 1 رات نہیں 3 راتیں اور 3 دن رہ کر دنیا کو بتایا۔ اور جناب ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی؟ ان کو رزق دینا جو مومن ہے۔ بس جملہ تو یہی ہے، نقطہ تو یہی ہے کہ میری اولاد کو اس کو رزق دینا جو مومن ہے۔ پتا چلا جو کعبے میں آئے گا وہ آنے سے پہلے مومن ہوگا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ یہ آنے سے پہلے، یہ کعبے میں آنے سے پہلے مومن ہیں، کعبے کے آنے سے پہلے مومن ہیں۔ اب یہ کہنا کہ بچوں میں سب سے پہلے علیہ السلام لے کر آئے، اب آپ کو مانے یا قرآن کو مانے؟ یہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے، دعا کا اثر ہے کہ جو بھی کعبے میں آئے گا۔ بھائی اس میں ہمارا کیا قصور؟ جناب ابراہیم نے دعا تو نہیں مانگی تھی، علی کا نام تو نہیں لیا تھا، جناب ابو طالب کا نام تو نہیں لیا تھا۔ اب تم جو ہم سے دشمنی کرتے ہو علی کی وجہ سے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ جا کر اللہ سے لڑو، وہ جا کر اللہ سے لڑو، جا کر اللہ سے لڑو کہ ابو طالب کا بیٹا فاطمہ بنت اسد کا بیٹا کعبے میں کیوں آیا؟ جعفر طیال والو، نوجوانوں، سادات ہو، غیر سادات ہو، واقعی میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں، وہ میرے دل سے پوچھو کہ مولا علی کو کیا مانتا ہوں، لیکن جب کعبے کا پس منظر دیکھتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مولا واقعی آپ کعبے میں آئے، لیکن مولا یہ آپ کا کمال نہیں، یہ آپ کے والدین کے طہارت کا کمال ہے۔ بھائی جملہ میرا اگر قبلہ سمجھ میں آیا ہوگا، سمجھ میں آئی قبلہ بات؟ یعنی کتنے پتا چلا یہاں پہ، یعنی وہ علی جو کعبے میں آتا ہے، اور کعبے کے لیے صحیح بخاری نے یہ الفاظ لکھے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم کو کہا یا رسول اللہ مسلمان آتے ہیں گرمی میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک پانی کا مٹکا بھر کر اور کعبے میں رکھیں، مسلمان آتے ہیں پانی پی لیں گے۔ رسول نے فرمایا اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اللہ نہیں چاہتا، اگر پانی کا مٹکا آپ کعبے میں رکھیں گے اور مسلمان جو ہیں
وہ پانی پئیں گے تو کبھی پانی کے قطرے نیچے گریں گے، ان کے منہ سے پانی کے قطرے نیچے گریں گے، اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ ارے پھر بھی تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی تمہیں علی کی طہارت سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کس مسلمان کے منہ کا پانی کعبے میں گرے، تو جس بی بی کو علی نے دعوت دے کر اندر بلایا ہوگا، بتا وہ کتنی پاک ہوگی، اس کا بچہ کتنا پاک ہوگا۔ اس کا بچہ کتنا پاک ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جناب ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ اور قبلہ کی آیت اگر میں پڑھ لوں سورۃ آل عمران کی، اتنا مضبوط دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اعتراض کر سکتی ہے اور نہ جواب دے سکتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ 4 مرتبہ پورے قرآن میں اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، گھبرا تو نہیں ہے، لیکن کبھی آیت تو آئی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور کبھی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا ربنا وابعث رسولا منہم، اور کبھی ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کبھی منکم کہا، کبھی منہم کہا، ان میں آیا، کبھی کہا منکم تم میں آیا، لیکن سورۃ آل عمران میں نہ منکم کہا نہ منہم کہا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا جو ان کے نفس تھے، ان کے خون تھے، ان کے جگر تھے، کہ رسول کے جن میں رسول آیا۔ احسان کیا مومنین پر جن میں رسول آیا، جن میں رسول آیا۔ ابھی میں نے وہاں بوترا میں اعلان کر دیا کہ میں کل جعفر طیار کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ پتا چلا مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا جو اس کے نفس تھے، جو اس کے اپنے تھے۔ پتا چلا مومنین کا وجود پہلے تھا، رسول بعد میں آیا۔ مومنین کا وجود پہلے تھا، مومنین کا وجود پہلے، رسول بعد میں آیا۔ اب مفسرین نے 2 نام لکھے، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب علی۔ یہ مفسرین نے نام لکھے کہ یہ 2 تھے، ایک جناب خدیجہ تھی، ایک جناب علی تھا، لیکن قرآن نے ان کو پہلے پکڑ کر رکھا کہ ہم نے کہا من انفسہم، یہ جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 مومن ہونے چاہیے، کم از کم 3 مومن ہو چاہیے۔ تم نے لکھے ہیں 2 نام، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب علی، لیکن پھر بھی معاف کرنا، علی بھی ہمارا ہے، خدیجہ بھی ہماری ہے، علی بھی ہمارا ہے، خدیجہ بھی ہماری ہے۔ تم کوئی اپنا دکھاؤ یا اپنی دکھاؤ، تم کوئی اپنا دکھاؤ یا اپنی دکھاؤ۔ قبلہ مجبور ہو کر لکھنا پڑا کہ ہاں اگر کوئی تیسرا تھا تو وہ علی کا باپ ابو طالب تھا، اگر کوئی تھا، اگر کوئی تیسرا تھا
تو وہ علی کا والد گرامی جناب ابو طالب تھا. پتا چلا کہ یہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے، دعا کا اثر ہے. اور ہیں کون؟ ذریت ابراہیم. توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کو سہمت دینا چاہتا ہوں. ہیں کون یہ؟ ذریت ابراہیم. اب جناب ابراہیم نے دوسرا اجر مانگا. یا اللہ ہمارا دوسرا بھی اجر ہے. یہ پہلا اجر ہے، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو ہمیں دوسرا بھی اجر دے. کون سا دوسرا اجر؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمیں مسلمان، جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح رہیں، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمان قرار دے، پھل دے اولاد کو، پھل دے اولاد کو. اب ایک جملہ عرض کر دوں کہ دین، شریعت اور ملت. ملت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا اولاد میں رہنا. ملت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا اولاد میں رہنا، ذریت میں رہنا، اس کو کہتے ہیں ملت. جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ پھل دو میری ذریت کو. اور یہاں کیا دعا دوسری فرمائی؟ یا اللہ دوسرا ہمارا اجر یہ ہے کہ ہم جس اسلام پر ہیں اس پر رہیں، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمان قرار دے. لیکن ایک جملہ عرض کر دوں، یجعل، اس کا امر ہوگا اجعل، اجعلنا. یہ ایک مرتبہ کام آیا ہے، دو مرتبہ نہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ایک مرتبہ آیا. یا اللہ جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ہماری اولاد میں سے ایسے مسلمان قرار دے، ایسے جیسے ہم ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھا سکا ہوں. جیسے ہم ہیں، میں اور اسماعیل، ہماری اولاد میں سے ایسے امت مسلمان قرار دے. اب آئیے دیکھیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کیسا ہے. تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا، اذ قال لہ ربہ اسلم. ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اظہار کر. ابراہیم کے رب نے کہا، بابا نے نہیں، دادا نے نہیں، دادی نے نہیں، ماں نے نہیں، رب نے کہا ابراہیم کو کہ اسلام کا اظہار کر. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں نے اسلام کا اظہار کیا. پتا چلا ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست خدا سے ہے، کوئی درمیان میں تیسرا وسیلہ نہیں. ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے. ابراہیم کو کلمہ باپ نے نہیں پڑھایا تھا، نانی نے نہیں پڑھایا تھا، ماں نے نہیں پڑھایا تھا، دادی نے نہیں پڑھایا تھا. ان کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست ہے. دعا مانگی جیسا ہمارا اسلام ہے، ہماری ذریت کا بھی ایسے اسلام ہے. تو معاف کرنا، آج کہتے ہو کہ جناب رسول نے ابو طالب کو کہا کہ کلمہ پڑھ، رسول نے علی کو کہا کہ کلمہ پڑھ. بے وقوف ہو. جس طرح ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست خدا سے ہے، اس طرح ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟
ارے رسول ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، رسول علی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ علی اور ابو طالب کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست ہے، براہ راست ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ یہ دین دین فطرت ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ رسول کی مشہور حدیث، یہاں قرآن ہے سورۃ روم اور یہاں رسول کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ دین فطرت دین اسلام ہے۔ گھبرا گئے؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو کر جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ سمجھنا، کوشش کرنا، کوشش کرنا، کوشش کرنا، جاگ کر کوشش کرنا۔ رسول نے فرمایا ہر بچہ، اللہ نے فرمایا ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا، یہ نہیں کہ جو بچے کا وہی پرورش کرنے والے کا، جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا، وہی بچے کا۔ تو پھر عبدالحکیم ناز نہ کرے، پھر عبدالحکیم ناز نہ کرے کہ جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ اور رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے۔ نعرہ حیدری، اب اسی سے زیادہ اور کیا تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ اب اللہ نے تمہیں اس طرح پھنسا رکھا کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے۔ جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب۔ اب بتاؤ، اگر ابو طالب اور علی کو کہو گے کہ پہلے مومن نہ تھے تو درمیان میں رسول کو کیا مانو گے؟ درمیان میں رسول کو کیا مانو گے؟ کہ رسول کا مذہب کیا تھا؟ رسول کا مذہب کیا تھا؟ ارے رسول کو تو ابو طالب نے پالا۔ اب جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور علی کو پالا رسول نے۔ جو رسول کا مذہب وہ علی کا مذہب۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی نے 10 برس کے بعد مسلمان ہوئے، علی 10 برس کے بعد ایمان لے کر آئے، تو بتاؤ یہ 10 برس پہلے رسول کیا تھا؟ کتنے پھنسے ہوئے ہو۔ ارے اپنوں کی کمزوریاں کہاں کہاں چھپاؤ گے، کہاں کہاں چھپاؤ گے، کہاں 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 چھپاؤ گے؟ ارے جناب ابو طالب اور علی کو کوئی نقصان نہیں، 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں اور نام لے کر کہتا ہوں۔ حالانکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اور تمام مسلمان بھائی کے لیے کہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی،
ارے تمہارا موجودہ زمانے میں یہی جھگڑا ہے، تم نے پیمفلیٹ چھائے کیے کہ ابو طالب مومن نہیں، ابو سفیان مومن ہے، یہی ہے نا؟ تمہیں تو انتہا پسند نہیں، میں تو اسی بات پر بھی متفق ہوں آپ سے، لیکن ایک بات بتائیں کہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے سے اسلام کو نقصان کون سا پہنچا؟ نہیں سمجھے؟ اتنی بڑی بات میں نے کہا دی، اتنی بڑی بات نوجوانوں میں نے کہا دی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے سے اسلام کو نقصان کون سا پہنچا، اور ابو سفیان کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ کون سا پہنچا؟ اسلام توجہ ہے میرے دوستوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو، مجھے تکلیف ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ ہاں جس طرح مجلسیں زیادہ سنو گے معرفت آتی جائے گی اور پھر مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم یہی کہتے ہو تو پھر مجھے سوال پوچھنے کا حق ہے کہ اگر ابو طالب نے ایمان نہیں لایا تو اس کے ایمان نہ لانے سے اسلام کو نقصان کون سا پہنچا، اور ابو سفیان کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ کون سا پہنچا؟ ارے بے وقوفو، ابو طالب نے تمہیں علی جیسا بیٹا دیا، حرس اور حسن سے جیسے پوتے دیے۔ ابو طالب نے تمہیں علی جیسا بیٹا دیا، حسن اور حسین جیسے پوتے دیے، اور ابو سفیان نے تمہیں معاویہ جیسا بیٹا اور یزید جیسا پوتا دیا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر کیا ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں نے عرض کیا ادھر سے چلو گے کچھ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، عزت والا وہ نہیں جس کو میں عزت دوں، عزت والا وہ ہے جس کو خدا عزت دے، عزت والا وہ ہے جسے خدا عزت دے، جس کو خدا عزت دے۔ تو تم آل محمد کی عزت کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے، یہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے۔ جناب رسول ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیوں کہ ان کا خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ علی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اس کا تعلق خدا سے براہ راست ہے۔ حسن حسین کا تعلق خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ تو آئیے پھر تیسری دعا، درود پڑھیں محمد را آل محمد۔ توجہ، پہلا اجر مانگا، کیا اجر مانگا؟ کہ پھل میرے اولاد کو دے۔ دوسری دعا مانگی کہ میرے اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر۔ اور تیسری دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور یا اللہ اس میرے پاک اولاد میں ایک رسول بھیج، یہ بڑا جملہ ہے، اگر میں بزرگوں کو سمجھا سکا۔ پورے قرآن میں رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے، پیدا ہونے کا ذکر نہیں۔ گھبرا گئے؟ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ پورے قرآن میں رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے، بھیج۔ اور
اللہ نے بھی کہا والذی بعث، میں نے اس کو بھیجا، یا اللہ بھیج بھیج۔ پتا چلا موسوم کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ موسوم کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، آنے کا۔ یا اللہ بھیج بھیج، میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج۔ یہاں تک ہو جاتی آیت تو مسلمانوں کو کہنے کا حق، لیکن جب آیت پوری نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ یا اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان پڑھ نہ ہو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، یا اللہ ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ جو پڑھتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، اور جو پڑھاتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ ایسا رسول بھیج، ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ جناب ابراہیم کی دعا قبول کیا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ آئیے بڑی میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کی دعا اگر صرف دعا ہوتی تو آج کا مسلمان دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ بڑا جملہ تھا، اوپر چلا گیا، اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں۔ جملہ بڑا تھا، میں اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ دعا اگر جناب ابراہیم کے دعا کے مستجاب ہونے کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو یہ کہتے دعا مانگی تھی قبول نہیں کیا۔ اور یہی الفاظ ہیں بخاری میں کہ رسول نے جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے دعا مانگی تھی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی۔ بڑا جملہ تھا میرے دوستو، جا کر سوچنا، کیونکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ جناب ابراہیم کی دعا کا ذکر کیا، یا اللہ میری اولاد میں سے ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تیری دعا مستجاب ہے، اور سورۃ بقرہ میں آواز آئی کما ارسلنا الیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا جو تم میں رسول بھیجا۔ اللہ کا احسان مانو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اب آئیے جملہ مجھے کہنے دو، نیند نہیں کرو میرے دوستو بزرگوں، درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ اسد بھائی سارا جھگڑا تھا منکم پر، سارا جھگڑا ہے منکم پر جھگڑا ہے نا کہ تم نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور حق میں زمانہ کی۔ منکم جو تم نے بنایا ہے، تم نے منکم کا ترجمہ کیا تو جو تم نے بنایا ہے، وہی الفاظ رسول کے لیے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اللہ نے تم پر احسان کیا جو رسول بھیجا، منکم جو تم نے بنایا ہے۔ وہاں ترجمہ کیا تھا منکم کا کہ وہ اسی حاکم زمانہ کی اطاعت کرو، منکم جو تم نے بنایا ہے، تو یہاں بھی ہے رسول منکم، وہ رسول جو تم نے بنایا ہے۔ اگر رسول تم نے بنایا ہے
تو اول الامر بھی وہ ہو سکتا ہے جو تم نے بنایا ہے، اور اگر منکم کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول جو تمہارا رسول ہے، منکم کا مقصد یہ نہیں کہ جو تم نے بنایا ہے، جو تمہارا رسول ہے۔ اول الامر کی معنی بھی یہ ہے منکم، جو تمہارا اول الامر ہے، جو تمہارا اول الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس رسول اللہ نے تم پر احسان کیا جو تم نے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، جو تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت یہاں تک زیدی صاحب ختم ہو جاتی تو شاید کوئی راز نہ کھلتا، لیکن آیت آگے چلی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب زبان سے بات کرو تو میں آپ سے بات کروں، اب بات کرو۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہاں ایک کافی تھی کہ تمہیں پورا قرآن سکھایا، اور قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، وہ شیء نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تم تو کہتے ہو رسول کو غیب کا علم نہیں، اللہ نے تو فرمایا تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ بھی سکھاتا ہے۔ جو قرآن میں نہیں ہے، زبان سے بات کرو، جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں، جو قرآن میں نہیں ہے تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے۔ ارے ہاں، قرآن میں تو اجمالی طور پر ہے، اتنی بڑی عبادت نماز، لیکن نماز کی ترتیب نہیں کہ پہلے قیام کرو پھر رکوع کرو پھر سجدہ کرو، پورے قرآن میں نہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نصاب کا ذکر نہیں، حج کا ذکر ہے، ارکان کا ذکر نہیں، معاشرے کا ذکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف قرآن اور دین اس قرآن سے نہیں ملے گا، آدھا قرآن سے ملے گا، آدھا رسول سے ملے گا۔ جس طرح قیامت تک تم میرے قرآن کے محتاج ہو، اس طرح قیامت تک تم رسول اور آل رسول کے محتاج رہو گے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ہر بات ذریت میں رہے، ہر بات اولاد میں رہے، ہر بات اولاد میں رہے۔ بس اور دعائیں تو کل پڑھوں گا، کیونکہ اس کے لیے تو اشرا چاہیے، ایک دعا سنی اور کل اور دعائیں پڑھوں گا۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ بقر کے، مشہور آیت ہے، شیعوں کے بچے بچے کو یاد ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کلمات میں آزمایا اور اس نے پورا کر کے دکھایا تو کہا میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، تو کہا یا اللہ میری اولاد میں، سوالی جملہ نہیں کہ میرے اولاد میں بھی ہوں گے، یہ کون سا ترجمہ ہے؟ سوال کہاں ہے؟ کہا قال ومن ذریتی، یا اللہ تم اگر مجھے امامت دیتے ہو تو میری اولاد کو بھی دو۔ لیکن من کہا بازیت کو، ابراہیم کو پتا تھا کہ ساری اولاد میری امام نہیں بن سکتی،
بڑا جملہ تھا نوجوان اور بزرگوں، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں اگر مجھے تو امام بنا رہا ہے تو میری اولاد میں، قال کیوں نہیں، قال مانی کیوں نہیں، لا ینال عہد الظالمین، یہ میں عہدہ ظالموں کو تھوڑے ہی دوں گا، یعنی اولاد میں امامت آئے گی تمہاری اولاد میں، اور زبان سے بات کرو، آخری دعا پڑھ کر ختم کر رہا ہوں، کیوں نہیں ابراہیم، کیوں نہیں، میں کسی اور کو امام تھوڑے ہی بناؤں گا، امامت تیری اولاد کو دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ اب یہ الگ موضوع ہے، اگر میں ظالم پر پڑھنے پر شروع آ گیا تو سارا دن گزر جائے گا۔ یہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، لیکن اگر اس آیت کو بھی کوئی نہ مانے تو پھر سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ میرے حبیب جب تو ان کو کہتا ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے چلو تو تھوڑوں کے سوا سارے بھاگ جاتے ہیں، اور میرے رسول ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، بس میں نے نعرہ حیدری، بڑا جملہ ہے، رات جا کر نوجوانوں سوچنا۔ میرے بھائی آپ ابھی قریب بیٹھے ہیں، ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر جائیں۔ بھائی ابھی معاف کرنا، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے کب پتا کہ کون رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن یہ پتا ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے۔ اب تاریخ تم جا کر پڑھو، بخاری تم جا کر پڑھو کہ کون بھاگا، کہاں بھاگا، کس کیفیت میں بھاگا، مجھے کیا پتا، میں تمہیں کیوں بتاؤں، لیکن یہ پتا چل گیا کہ جو بھی آؤ یہ کام کرو کہ آج اپلیکیشن لکھ کر جا کر ڈی سی کو دے کہ عبدالحکیم نے قبلہ آج علی کی توہین کی ہے، اور وہ توہین یہ کی ہے کہ علی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، آؤ ہمت ہے تو یہ کرو، ہمت یہ ہے تو یہ کرو کہ اپلیکیشن لکھو اور ڈی سی کو جا کر دو کہ آج عبدالحکیم نے علی کی توہین کی ہے۔ بھائی کون سی توہین کی ہے؟ کہ کہا کہ علی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پوچھیں گے نا ڈی سی، نام لیا تھا؟ نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لیا تھا، لیکن آیت پڑھی تھی، میرے بزرگوں مرتے مرتے مر جائیں گے، کبھی علی کے لیے تصور بھی نہیں کریں گے، لیکن آج بھی کہاں موجود ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھا، کہا نا ہمارے والوں کے لیے، ارے میں نے نام تو نہیں لیا، آپ نے شاید میرا جملہ نہیں سمجھا، ارے کہو نا، نہیں کہیں گے، مرتے مرتے مر جائیں گے، 1400 برس گزر گئے ہیں، کبھی نہیں کہیں گے کہ علی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن میں نے آیت پڑھی اور وہاں تم نے دیکھا، تم کہتے ہو شیعہ نہیں کہتے، کہا گیا نا عبدالحکیم، ارے بھائی نام تو اس نے نہیں لیا، تم علی کے لیے سمجھو، تم علی کے لیے نہیں، علی نہیں بھاگ سکتا، تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
نام نہیں آتے، لیکن زیدی صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں۔ اگر اس آیت کا جواب قرآن میں نہ ہوتا، دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے سورۃ عنکبوت میں جواب دیا، وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ ابراہیم تمہاری دعا مستجاب ہے، نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، امامت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں۔ بڑا جملہ ہے، بس میں نتیجہ نکل گیا، آج کا نتیجہ نکل گیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا۔ اور ابراہیم یہ تمہاری ذات پر ہمارا احسان نہیں، تم نے جو دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں اس کا ہم نے تمہیں بدلہ دیا ہے، تمہیں اجر دیا ہے، اجر اجر تمہیں اجر دیا ہے، اجر دیا ہے کہ نبوت رہے آپ کی اولاد میں، اولاد میں، کتاب رہے آپ کی اولاد میں۔ اور یہ احسان نہیں، یہ اجر ہے، اجر ہے۔ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ جناب ابراہیم کے دعا کا اثر ہے۔ زبان سے بتاؤ، بس جلدی جلدی میں ختم کر رہا ہوں۔ آج جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ جناب ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ اور اللہ نے جو جواب دیا تھا کہ کتاب تیرے اولاد کے ساتھ ساتھ چلے گی، اگر کتاب ہوگا تو آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مسلمانوں بتاؤ، ہے کوئی تمہارے پاس ابراہیم کی اولاد؟ قرآن تو گلے میں ہے، قرآن تو گلے میں ہے، اولاد بھی تو بتاؤ نا کہ اولاد ہے، کیونکہ اگر کتاب ہے تو اولاد بھی ہے۔ ابراہیم کی اولاد، ابو سفیان کی نہیں۔ زبان سے بات کرو میرے بزرگوں، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد۔ ارے میرے دوستوں، ہم کیوں گھبرائیں، ہم کیوں گھبرائیں، ہم کیوں شرمدہ ہوں؟ ارے شرمسار ہو جن کے اماموں میں کوئی نقص ہو، جو ذریت ابراہیم نہ ہو۔ قرآن ہے تو ذریت ابراہیم ہے، اور ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے میں اپنی کتابوں کے حوالے دوں گا تو کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے۔ سب سے پہلے شرح فقہ اکبر میں جا کر دیکھو کہ وہ کون ہے۔ ارے شرح فقہ اکبر ایسی کتاب جس میں لکھا ہے کہ رسول کے والدین کافر، اس میں بھی مجبور ہو گئے کہ اگر قرآن موجود ہے تو رسول کا 12واں موجود ہے۔ نعرہ حیدری! گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ 72 مذاہب میں 72 مذاہب میں، اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے، ان کے لیے ان کے پاس صرف کتاب ہے، صرف کتاب ہے، کتاب نسخہ ہے، نسخہ ہے، نسخہ نسخہ ہے، نسخہ ہے۔ بھائی آپ گئے ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی میرا بچہ بیمار ہے، اس نے نسخہ لکھا، آپ آئے بچے کے گلے میں ڈال دیا، جیسے ہی ڈالا بخار اور تیز ہو گیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے، دیکھا تم نے نسخہ دیا ہے،
جیسے ہی ہم نے گلے میں ڈالا ہے بخار اور بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر کا بے وقوف ہو، یہ نسخہ ہے، اس پر عمل بھی کرو، عمل بھی کرو، نسخہ کافی نہیں، نسخہ کافی نہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کتاب ہے نسخہ، یہ ہے ڈاکٹر۔ رسول نے فرمایا ساری زندگی قرآن قرآن گلے میں۔ سبحان اللہ، قرآن کا کیا کہنا، سبحان اللہ، قرآن کا کیا کہنا، حافظ کا کیا کہنا، کتنی جلدی قرآن پڑھتا ہے۔ ارے تم نے کتاب کو، نسخے کو گلے میں ڈالا، اہل بیت کو چھوڑا، اسی لیے تمہاری روحانی بیماری بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ ہاں، یہ کربلا عملی ثبوت ہے۔ کیوں کہا؟ ایک ننھے منی کا جھولا نکلنے والا، ایک ننھے منی کا جھولا نکلنے والا ہے، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی بات پر کچھ بولے۔ میرے دوستو، میرے دوستو، میں ہر سال زیارتوں پر جاتا ہوں اور میں مساج پڑھ نہیں سکتا، میں مساج پڑھ نہیں سکتا۔ ارے تمام بیویاں سید زادیاں تو نہیں، اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں۔ بزرگوں سادات ولی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب عاشور جب حسین خیموں کا معائنہ کرتے کرتے رباب کے دروازے پر پہنچا تو حسین جیسا شہنشاہ 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا۔ جناب رباب بچے کو لوری بھی دے رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، رو کر کہتی تھی ہائے میری قسمت۔ حسین نے پوچھا بی بی اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا کل زینب اپنے بیٹوں کی قربانی دے گی، مولا ام فروہ اپنے بیٹے قاسم کی قربانی دے گی، مولا لیلا اکبر کی قربانی دے گی، مولا میں قسمت کو اسی لیے رو رہی ہوں کہ میرا ننھا منا بچہ یہ تو چل بھی نہیں سکتا، مولا اگر گھٹنوں پر چلتا پھر بھی میں اس کو میدان میں بھیجتی، یہ تو گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا۔ میرے دوستو، حسین جیسے بادشاہ کا یہ جملہ شب عاشور رباب کے خیمے میں تھا۔ آہستہ آہستہ کہا رباب خیال نہ کرو، اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کر کے نہ ماننا۔ رباب اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا کر نہ ماننا۔ ہاں داداران حسین، عاشور کا دن چڑھا، رباب مصلی پر بیٹھ گئی، یا اللہ میری قربانی کی باری کب آئے گی تاکہ میں حسین کے ماں کے سامنے سرخرو ہوں۔ بس ایک وقت آیا، حسین آئے، رباب اصغر مجھے دو۔ جناب رباب نے اصغر کو پیش کیا۔ 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، ایک بی بی سکینہ، ایک جناب زینب۔ میرے دوستو جب حسین اصغر کو لے کے چلے 2 قدم آگے بڑھے ہوں گے یا جناب رباب آئے، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو۔ کہا کیوں قربانی کے لیے دل نہیں چاہتا؟ کہا دل بڑا چاہتا ہے لیکن 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو۔ جناب رباب نے اصغر کو لیا، خیمے میں اندر چلی گئی، 2 منٹ کے بعد واپس آئی، اصغر وہ
वही था, मंदिर दूसरा था। बीबी ने क्या किया था, क्या नया जोड़ा कपड़ों का असगर को पहनाया था, बच्चे के आंखों में सुरमा लगाया था, बच्चे के बालों में कंघी दी थी, और क्या किया था कि अपना रुमाल उठाकर असगर की कमर में बांध लिया। मौला ये नन्हा सिपाही है, तलवार को नहीं लेके सकता, या अल्लाह ये तलवार को नहीं उठा सकता, या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो। और अदादारा ने हुसैन सादात और गैर सादात हो, सादात और गैर सादात हो, एक जुमला करना चाहता हूँ, एक जुमला करना चाहता हूँ। जनाब रुबाब को हुसैन ने कहा, रुबाब माँ का दिल है, माँ का दिल है, अगर कुछ कहना हो तो बेटे को कहो, हुज्जत खुदा का बेटा है। बस ये कहना था। या असगर की आंखें माँ के आंखों से मिली, जिसका मकसद ये था कि माँ क्या कहना चाहती हो। जनाब रुबाब ने सबसे पहले ये वसीयत की, बेटा असगर तुम्हारी माँ खातून जन्नत है, जब शहीद होने के बाद दादी के गोद में चले जाएं और दादी खातून जन्नत आपसे पूछे कि माँ ने कंघी तो की है, सुरमा तो लगाया है, नए कपड़े तो पहनाए हैं, मुंह क्यों नहीं धोया, तो मेरी शिकायत न करना, कहना दादी अम्मा, मेरी अम्मा बड़ी प्यासी थी, दादी अम्मा 3 दिन से पानी नहीं था, 3 दिन से पानी नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हाँ असगर बेटे, मेरी दूसरी वसीयत ये है कि जब तीर लगे तो रोना नहीं, हंसना, हंसना, ताकि दुनिया न ये कहे कि ये गैर सैद दादी के दूध का असर है। और आखिरी जुमला कहकर फिर मैं सभी वालों को बुलाता हूँ कि आखिरी वसीयत ये थी, असगर बेटा आपका दादा साक़ी कौसर है, शहादत के बाद अगर आपका दादा आपको कौसर पर लेके जाएं और कहें कि बेटा पानी पियो, तो नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहना, दादा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरा बाबा हुसैन प्यासा है, मेरी पुफियां प्यासी है, अरे मेरी बहन सकीना प्यासी है।